بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اخوتی الطلبہ، کیف حالکم، کیف الصحة؟ درسنا الخامس والأربعون، سندرس في هذا الدرس حوارا حول موقف الحافلات، حول کے بارے میں ایسا حوار جو متعلق ہوگا موقف الحافلاتی۔ موقف الحافلات ہم کہتے ہیں بس اسٹاپ، جہاں پر گاڑیاں ہوتی ہیں، یا اڈا، جس کو ہم اڈا بھی کہہ دیتے ہیں، اڈا اور بس اسٹاپ، کہ وہاں پر ہم نے جا کر ٹکٹیں کروانی ہوتی ہیں اور پھر سفر کی شروعات ہوتی ہے۔ موقف الحافلات، موقف اس کو ہم کہیں گے اڈا، الحافلات جمع حافلہ، جمع حافلہ، اور حافلہ کہتے ہیں بس کو، ٹھیک ہے۔ فلنبدأ اليوم بالموضوع الجديد إن شاء الله، وسنأخذ بعض التعبيرات الجديدة النافعة التي نحتاج إليها۔ ایسے تعبیرات کو ہم ان کا انتخاب کریں گے، اسے پڑھیں گے جن تعبیرات کی یعنی ہم کو ضرورت ہے۔ فالأول یقول الطالب اريد السفر، میں سفر چاہتا ہوں کہ میں سفر کروں، میں چاہتا ہوں کہ میں سفر کروں۔ اریدو میں چاہتا ہوں، السفر سفر، الی القریتی کہ میں سفر کروں گاؤں کی طرف، القریہ گاؤں۔ فہل تعرف تو کیا آپ جانتے ہیں، فہل تعرف کیا آپ جانتے ہیں، این کہاں ہے، موقف الحافلاتی بس اسٹاپ، جہاں پر بسیں کھڑی ہوتی ہیں۔ فہل تعرف این کہ کہاں ہے، موقف الحافلاتی بس اسٹاپ۔ نعم تو اس نے جواب دیا، نعم جی ہاں، جی ہاں مجھے پتہ ہے۔ اعرفہ ای اعرف الموقف، موقف مذکر ہے اسی لیے ضمیر بھی مذکر کی ہم نے ذکر کیا، اعرفہ ای اعرف الموقف۔ ہوا وہ جو موقف ہے، ہوا خارج المدینہ وہ شہر سے باہر ہے، ہوا خارج المدینتی ب5 دقائق، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں وہ مدینے سے، وہ شہر سے باہر ہے، ب5 دقائق یعنی 5 منٹ کے فاصلے پر، 5 دقائق۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حوار حول موقف الحافلات، بس اسٹاپ سے متعلق گفتگو۔ عفواً معاف کرنا، یا اخی اے میرے بھائی، عفواً یا اخی معذرت کے ساتھ، معاف کرنا میرے بھائی۔ این موقف الحافلات بس اسٹاپ کہاں ہے، این کہاں ہے، موقف الحافلات آپ کہیں این البیت گھر کہاں ہے، این المدرسہ مدرسہ کہاں ہے، این القلم قلم کہاں ہے۔ ہنا موقفانی یہاں پر تو 2 بس اسٹاپ ہیں، موقف واحد موقفانی، موقفانی الف اور نون تثنیہ کا آ گیا، موقفانی 2 بس اسٹاپ ہیں، ہنا یہاں پر۔ فأیہما ترید آپ کس کے بارے میں چاہ رہے ہیں، کس کو چاہ رہے ہیں یا کس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، تریدو آپ چاہتے ہیں، ایہما کون سا، ایہما ترید آپ کون سا چاہتے ہیں، قریب والا، دور والا، بڑا جو بڑا سٹاپ ہے وہ چاہتے ہیں یا چھوٹا، اس طرح سے کوئی ہم تفصیل کر سکتے ہیں، یا کس کے بارے میں۔ فأیہما تسأل عنہ، فأیہما تسأل عنہ آپ کس کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، سأل یسأل۔ اریدو میں چاہتا ہوں، اقربہما جو ان دونوں میں سے زیادہ قریب ہے، جو قریب ہے میں اسے چاہتا ہوں، اقربہما، یا آپ کہہ دیں اریدو الذی قریب، یا آسانی سے آپ کہہ سکتے ہیں اریدو الذی، الذی معنی جو کہ، ارید الذی میں وہ چاہتا ہوں جو کہ، الذی قریب جو کہ قریب ہے، ولا اریدو اور میں نہیں چاہتا، الذی بعید جو دور ہے۔ اس میں موصول لگا دیں تو اس کا صلہ بھی آ جائے گا اور آسانی کے ساتھ جملہ بھی ہم بول سکیں گے۔ حسناً
اچھی بات ہے، حسنن اچھا، اعبر هذا الفرع اگر آپ کو قریب ہی جانا ہے بس اسٹاپ، اعبر تو آپ پار کریں، عبرا یعبرو عبور کرنا، عبرت الشارع میں نے سڑک پار کی، میں نے سڑک کو عبور کیا، عبرت عبر یعبر نصر ینصر سے ہے، اعبر آپ پار کریں، هذا الفرع یہ گلی، یہاں گلی کو فرع کہا ہے، ویسے ہمیں جو یاد ہے وہ ہے زقۃ، زقۃ والجمع زقاق، زقاق زقہ کی جمع زقاق ہے، اعبر هذا الفرع یا اعبر هذه زقہ، اعبر هذه زقہ فالموقف بعده ای بعد الفرع، ٹھیک ہے، فالموقف بعدہ اس گلی کے بعد ہی موقف ہے، بس اسٹاپ ہے، بمسافت 5 دقائق جو کہ 5 منٹ کے مسافت پر ہے، آپ کو گاڑی نہیں کرائے پہ لینی بلکہ آپ پیدل چلیں، 5 منٹ کا ہی تو راستہ ہے، بمسافتی مسافت کیا ہے 5 دقائق 5 منٹ۔ آگے جواباً کہا شکراً جزیلاً بہت بہت شکریہ یا اخی اے میرے بھائی، فی الموقف اب جب دونوں یا کوئی ایک آدمی بس اسٹاپ میں پہنچ گیا، اب وہ کیا کہتا ہے، کیسی باتیں کون سے جملے استعمال کرتا ہے اور کس طرح ہم پوچھ سکتے ہیں۔ فی الموقفی یعنی حوار فی الموقف، مکالمہ اور گفتگو موقف یعنی بس اسٹاپ پر، تو سوال کیا معذرتاً ای سیارت، کسی سے پوچھا معذرت یعنی معاف کیجئے گا، مجھے معذور سمجھیے گا، میں جو آپ سے سوال کر رہا ہوں مجھے تھوڑا سا وقت دیجئے، ای سیارت کون سی گاڑی، ایو سیارت، مثلا میں اپنے سے ایک سوال بنا دوں، ایو کتاب مفید، ایو کتاب مفید فی اللغۃ العربیہ، کون سی کتاب مفید ہے عربی لغت میں، یعنی لغت کی کون سی کتاب، لغت میں کون سی کتاب، ایو کتاب مفید فی اللغۃ العربیہ، کون سی کتاب، کتابیں تو بہت ہیں، اسی طرح ایو سیارت کون سی گاڑی، توصلنی، توصلنی مجھے پہنچائے گا یا مجھے پہنچائے گی، کون سی گاڑی مجھے پہنچائے گی، تو آپ اصل میں ہم نے پہلے پڑھا تھا وصل یصل، انا وصلت الی المدرسہ میں پہنچ گیا مدرسے، انا ساصل میں پہنچوں گا بعد العصر، انا ساصل، انا ساصل بعد العصر میں عصر کے بعد پہنچوں گا، تو یہاں پر اصل میں باب افعال سے ہے، اوصل یوصل ایصال، اوصل پہنچانا، وصل خود پہنچنا، وصلت میں پہنچ گیا، اوصلت ولدی، اوصلت ولدی میں نے اپنے بچے کو پہنچایا، اوصلت میں نے پہنچایا، ٹھیک ہے، وصلت میں خود پہنچا، لازم اور متعدی آپ جانتے ہیں۔ ایو سیارت کون سی گاڑی توصلنی مجھے پہنچائے گی، الی صدر، صدر، صدر جگہ کا نام ہے، تو کہا علیک آپ کو چاہیے ان تترقب الحافلۃ المرقمہ، علیک ان تترقب آپ یعنی انتظار کریں، تترقب کا معنی ہم کریں گے تنتظر، علیک ان تنتظر، علیک ان تنتظر آپ کو چاہیے کہ آپ انتظار کریں، الحافلۃ بس کا، المرقمہ الحافلہ ایسی گاڑی یا ایسی بس، ایسی بس جو المرقمہ ہے یعنی جس کا نمبر اور جس کو جو نمبر لگایا ہے وہ ہے 4 کے، المرقمہ، رقمہ یرقم ترقیم، اور وہ ہے مرقم اور ہی ہے مرقمتن، تو ایسی بس کہ جس پر یہ نمبر ہے یعنی 4 کے بس، اس کا آپ انتظار کریں گے، تترقب، تترقب آپ سمجھتے ہیں یعنی مراقبہ کرنا، مراقبہ کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے نگرانی کریں، آپ کھڑے رہیں انتظار کریں تاکہ جب وہ گاڑی آئے گی آپ اس پہ سوار ہو جائیں، وہ آپ کو صدر پہنچا دے گی۔ متى تصل ہنا، متى تصل یہاں پر ابھی جو فاعل ہے وہ محذوف ہے، آپ بتائیں فاعل کیا ہو سکتا ہے، متى تصل السیارۃ،
متى تصل الحافلۃ، السیارہ بھی کہہ دیں گے، الحافلہ بھی کہہ دیں گے۔ الحافلہ ٹھیک رہے گا کیونکہ فور کے بس ہے، اور بس کو حافلہ کہا جاتا ہے۔ اور سیارہ تو اسم مطلق ہے، سیارہ شخصیہ یعنی اپنی ذاتی گاڑی، اور سیارہ شعبیہ ہو سکتا ہے، اس گاڑیوں میں بھی جو ہے نا آج کل جو کریم وغیرہ چل رہی ہیں تو وہ بھی اس میں بھی ہر کوئی سوار ہو جاتا ہے، کسی ایک بندے کی وہ گاڑی نہیں ہوتی۔ تو السیارہ ٹیکسی وغیرہ کو کہتے ہیں، اور الحافلہ بس کو کہتے ہیں۔ متى تصل الحافلۃ ہنا، یہاں بس کب پہنچے گی؟ موعد وصولها، اس بس کا جو وقت مقرر ہے، پہنچنے کا جو وقت ہے، غیر محدد، کوئی اس کے پہنچنے کا وقت محدد معین نہیں۔ حدد یحدد تحدید، تعیین کرنا، کسی چیز کو وقت مقررہ پر رکھنا، لیکن وہ اس نے کہا موعد وصولها، اس کے پہنچنے کا جو وقت ہے، موعد، موعد کہتے ہیں میقات یعنی جو وقت مقرر ہے، موعد وقت، وقت وصولها غیر محدد، اس کے آنے کا وقت، پہنچنے کا وقت کوئی محدد اور معین نہیں ہے۔ اب دیکھا تو وہ سامنے سے حافلہ اور بس، وہاں سے بس آ رہی تھی، تو اس نے کہا هل هذه التي، کیا یہی ہے، هل هذه التي تقدم، کیا یہ وہی بس ہے، تقدم جو آ رہی ہے، هل هذه التي تقدم، کیا یہ وہی الحافلہ، کیا یہ وہی بس ہے جو ہماری طرف آ رہی ہے۔ قدم یقدم، قدم احمد من السعودیۃ، احمد آیا سعودیہ سے، قدم مانا آنا، قدوم کرنا، پہنچنا۔ متى قدمت، میں آپ سے پوچھتا ہوں، متى قدمت یا اخی، اے میرے بھائی آپ کب آئے، آپ کب آئے اور آپ کب پہنچے۔ متى قدمت، اس کا معنی متى حضرت بھی ہو سکتا ہے۔ هذه التي تحضر، هل هذه هي التي تقدم، آ رہی ہے، نعم هذه یہی ہے، ارکبها، اس میں سوار ہو جاؤ، اس میں سوار ہو جاؤ، ارکبها ای ارکب الحافلہ، رکب یرکب، رکبت الحافلۃ، میں بس میں سوار ہو گیا، رکبنا الحافلہ، ہم سب بس میں سوار ہو گئے۔ یا لہو من ازدحام شدید فیہا، اوہ، جو پہلے پڑھا تھا، اوہ من ازدحام شدید فیہا، کیا ہی شدید ازدحام ہے، رش ہے، ازدحام رش، شدید سخت اور بہت زیادہ، فیہا ای فی الحافلۃ، بس میں۔ اب دیکھیں ازدحام یہ مصدر ہے، ازدحم یزدحم، ازدحم الطلاب علی الاستاذ، ازدحم الطلاب علی الاستاذ، سارے کے سارے طلباء نے استاذ کے اوپر رش لگا دی، یعنی استاذ کے ارد گرد، یا استاد کسی چیز میں یا کوئی چیز وہ بتا رہے تھے، حل کروا رہے تھے، یا کوئی وعظ و نصیحت کی مجلس، تو وہاں پر طلباء کا ایک جمگٹا اور ایک رش لگ گئی۔ ازدحم الطلاب علی الاستاذ، استاد کے ارد گرد اور استاد پر جمع ہو گئے، رش لگ گیا۔ بالفعل، واقعی میں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، بالفعل، بالکل بالکل جی۔ ان لم ترکبها الآن، اگر ابھی آپ سوار نہیں ہوں گے، ان لم اگر آپ نہیں ہوں گے، ترکبها سوار، الآن ابھی، فلا تأمل، فلا تأمل تو آپ یہ امید نہ لگائیں، املا یأملو، امل یأملو، عمل کرنا، امید کرنا، عمل یأملو، فلا تأمل تو آپ یہ عمل نہیں کریں گے، ان تجدا کہ آپ کو ملے، ان تجدا کہ آپ کو ملے، وجدا یجدو پانا، کہ آپ پائیں گے، غیرہا اس کے علاوہ کوئی بس، فلا تأمل ان تجد غیرہا تو آپ بالکل بھی امید نہ رکھیں کہ آپ اس کے علاوہ بھی کوئی بس آپ کو ملے گی، الا مگر بعد نصف ساعہ، آدھے گھنٹے کے بعد، کیونکہ دوسری بس یہ آدھے گھنٹے بعد چلاتے ہیں اور وہ یہاں اسٹاپ پر پہنچتی ہے،
تو آدھے گھنٹے تک بالکل بھی آپ یہ گمان یا یہ آپ تخمینہ نہ کریں کہ آئے گی، اسی لیے اسی میں چڑھ جاؤ اور بلے رش ہو۔ امید ہے یہ سبق اور یہ حوار بھی آپ حضرات کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس حوار کو بھی بار بار سنیں اور آپس میں بیٹھ کر دہرائیں۔ السلام علیکم۔